نماز اہم ترین عبادت ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے ہمارے بدن میں سر کا درجہ ہوتا ہے، لیکن دوستو ہم معمولی بہانوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھے۔ گھروں کے اندر جب بندہ نماز چھوڑتا ہے تو گھروں میں، دکان میں، مکان میں، تجارت میں بے برکتی آتی ہے۔ آج ہم جو گھر کے دروازے پر جو پردہ لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ بے نمازی کی نگاہ گھر میں نہ پڑ جائے۔ کیوں؟ بے نمازی کی نگاہ اگر گھر میں پڑے گی، جس سے گھر میں بے برکتی آئے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دوستو کہ جس گھر میں ہی بے نمازی رہتا ہو، پھر اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے نماز کا خوب اہتمام کریں۔ اس کی مثال ایسے آپ سمجھیے، آپ کے گھر میں ایک پانی کی ٹنکی ہے، آپ ڈول کے ذریعے سے اس ٹنکی کے اندر پانی بھر رہے ہیں، پانی بھر رہا ہے، لیکن آپ کا کوئی فیملی ممبر اس ٹنکی کو سوراخ لگا دے، کیا ہوگا؟ وہ ٹنکی بھرے گی؟ آپ اس میں پانی ڈالتے رہیے، وہ ٹنکی پانی سے نہیں بھرے گی۔ آپ تو ماشاءاللہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ تو دین پر چلتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر آپ کا جوان بیٹا ہے، آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ہے، یا آپ کی مستورات میں سے کوئی جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر آپ کے گھر میں بے برکتی آ رہی ہے، لیکن آپ کی نگاہ کبھی اس طرف نہیں گئی۔ آپ بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لکھ دو، لیکن دوستو جب نماز چھوٹے گی تو گھر کے اندر بے برکتی آنے والی ہے، یہ لازمی چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں گئے تاکہ اس بستی والوں کو سمجھائے، انہیں دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں داخل ہوئے تو وہاں کے تالاب کو دیکھا، جو تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا، وہاں کی نہروں کو دیکھا، پانی سے بہہ رہی تھی، وہاں کے باغات کو دیکھا، خوب پھل رہے تھے، کھیتیاں گنجان تھی۔ یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام نے برکتیں دیکھی۔ جب بستی میں داخل ہوئے تو بستی کے باشندوں کو دیکھا جو آپس میں محبت سے رہتے تھے، آپس میں بھائی چارہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا جب یہاں کے باشندے اتنی محبت سے رہتے ہیں اور یہاں اللہ کی طرف سے اتنی برکتیں ہیں تو یہاں محنت کی ضرورت نہیں، میں آگے کی بستی کی طرف جاتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں گئے۔ چند سال کے بعد پھر اسی بستی میں آنا ہوا جہاں انہوں نے برکتیں دیکھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ جو تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا وہ تالاب خشک ہو چکا تھا، جو نہریں پانی سے بہہ رہی تھی وہ نہریں خشک ہو چکی تھی، اور جو باشندے اور جو رہنے والے اس بستی کے آپس میں محبت سے رہتے تھے، ان میں عداوت، ان میں نفرت، ان میں دشمنی عام ہو چکی تھی، وہ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے تھے، ان میں گالی گلوچ اختیار کرنے لگے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی کہ میں چند سال پہلے اسی بستی میں آیا تھا اور میں نے اس بستی کا یہ حال دیکھا تھا اور آج یہ حال دیکھ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا تھا جس نے ہمارے اس تالاب سے پانی پیا تھا، جس کی نحوست سے ہماری بستی سے برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ دوستوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بے نمازی کی نحوست سے اللہ بستی سے برکتیں اٹھا لیتا ہوں۔ جب ہماری بستیوں میں، جب ہمارے گاؤں میں، جب ہمارے گھر میں رہنے والے لوگ ہی نماز چھوڑتے ہوں تو ان گھروں کا کیا حال ہوگا؟ فی الحال ہم بے برکتی کی شکایت کریں۔ نماز اہم عبادت ہے، نماز اہم عبادت ہے۔ اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں ایمان کے بعد سب سے پہلی نماز ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ نماز میں بندہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے۔ اگر ہماری یہ حالت نہیں کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، اگر بیمار ہیں بیٹھ کر نماز پڑھے، شریعت نے اجازت دی، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اگر یہ بھی حالت نہیں تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، نماز میں بندہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے۔ نماز کے بعد ہم اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے مسئلے حل کراوے۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد اللہ کے سامنے مسئلے رکھتے تھے، اللہ ان کے مسئلے آسان کر دیتا تھا، اللہ ان کے کاموں کو بنا دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمین میں پانی نہیں تھا 2 رکعت نماز پڑھی، غلام سے کہا کہ کھودو، غلام نے کھودنا شروع کیا، اس زمین سے پانی ابلنے لگا۔ تو دوستو
نماز بہت اہم عبادت ہے، کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں۔ اگر ہم تنہا نماز پڑھیں گے، بہت سی مرتبہ انسان اکیلا اکیلا نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک جگہ 25 ہے اور ایک جگہ ہے 27 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم اکیلے نہ پڑھیں، ہم باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرماوے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل یاسین و مدثر طه کیا کیا